یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ آج دنیا کے لاکھوں لوگ جس پتھر کو چھونے کی تمنا رکھتے ہیں وہ ہے حجر اسود۔ یہ مقدس پتھر کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے جو مسجد الحرام میں مکہ میں موجود ہے۔ روایت کے مطابق یہ پتھر جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے سیاہ ہو گیا۔ سوچئے، اگر گناہ پتھر کو سیاہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جب مسلمان طواف کرتے ہیں تو ہر چکر کی شروعات اسی حجر اسود سے کرتے ہیں۔ اگر موقع ملے تو اسے چومنا سنت ہے، اور اگر بھیڑ ہو تو دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو سچے دل سے اسے چھوتے یا اشارہ کرتے تھے۔ سوچ لیجئے، کل جب حساب ہوگا تو کیا حجر اسود آپ کے حق میں گواہی دے گا؟ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہے، اور اس دن ایک پتھر بولے گا، وہی پتھر جو آج حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہے گا، یا اللہ، اس بندے نے مجھے محبت سے چھوا تھا، اس نے سچے دل سے تیرا نام لے کر اشارہ کیا تھا۔ سوچئے، جس چیز کو آج ہم ایک صرف رسم سمجھ کر کرتے ہیں وہی کل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ پتھر کعبہ کے اس کونے میں لگا ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور طواف ہوتا ہے مسجد الحرم میں جو دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حجر اسود کو چومنا فرض نہیں، سنت ہے۔ اگر بھیڑ زیادہ ہو، دھکا مکی ہو، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو پھر وہاں ہی رک جانا عبادت ہے۔ اسلام ہمیں آداب اور رحمت سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اسی لیے مقدس پتھر کو چھونا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، اور شاید اسی لیے یہ پتھر ہمیں روز یاد دلاتا ہے۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، لیکن توبہ دل کو پھر سے روشن کر سکتی ہے۔ آج اگر ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک پتھر گناہ کی وجہ سے رنگ بدل سکتا ہے تو ہمارا دل کیوں نہیں؟ اب فیصلہ آپ کا ہے، پتھر کو چھونے کی تمنا رکھنی ہے یا دل کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال مکہ پہنچتے ہیں بس ایک لمحے کے لیے، حجر اسود کو دیکھنے کے لیے۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو کوئی بھیڑ میں دب کر بھی صرف ایک اشارہ کر پاتا ہے، کوئی دور کھڑا بس ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو شخص بھیڑ میں پتھر تک پہنچ گیا اس کا دل غافل ہو، اور ہو سکتا ہے جو دور کھڑا صرف اشارہ کر رہا اس کا دل اللہ کے سب سے قریب ہو۔ یہی تو اصل راز ہے۔ پتھر کو چھونا آسان ہے لیکن دل کو صاف رکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ وہی مقام ہے جہاں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چھوا تھا۔ سوچئے، وہی دیوار، وہی جگہ، وہی کونا جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے جب انسان اس پتھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اسے اپنی کمیاں یاد آ جاتی ہے، اسے لگتا ہے، یا اللہ، میں بھی سیاہ ہو چکا ہوں، مجھے بھی پاک کر دے۔ اگر آج ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے رب تک تو پہنچ سکتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر کر آنسوؤں کے ساتھ، کیونکہ اللہ دور نہیں۔ شاید حجر اسود ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ گناہ چاہے کتنے بھی ہو جائے، راستہ ہمیشہ کھلا ہے، بس دل سے پکار ہونی چاہیے۔ اور سوچئے، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ پتھر گواہی دے گا تو وہ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوگا۔ اگر وہ کہے،
یا اللہ یہ بندہ تیرا تھا، اس کا دل تیرے لیے دھڑکتا تھا۔ سچ میں وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا۔